اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب الوجہ الانور والجبین الازہر صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے اولیاء نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ یونس کی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ اولیاء کاملین جو اللہ رب العزت کی اطاعت میں اپنے شب و روز گزارتے ہیں، جن کا اٹھنا، جن کا بیٹھنا، جن کا کلام کرنا، جن کا تعلق جوڑنا یا تعلق توڑنا صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہوتا ہے، جن کی زبانیں ہمہ وقت اللہ کے ذکر میں تر رہتی ہیں، جن کی جبینیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکی رہتی ہیں، جو ہر وقت اس تلاش اور اس کھوج میں رہتے ہیں کہ ہم وہ عمل کریں کہ جس سے ہمارا مالک راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ خوف اور یہ غم جو قرآن مجید برہان رشید کی اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے، اس خوف اور اس غم سے مراد کیا ہے؟ اس آیت کریمہ کی کئی تفاسیر ہیں، لیکن بالخصوص جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کریمہ کے تحت ارشاد فرمایا کہ یہاں اولیاء اللہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اولیاء اللہ کون ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جن کے چہرے دیکھنے سے اللہ کی یاد آ جائے، یعنی وہ اللہ کے اولیاء ہیں جن کے چہروں میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے کہ ایک غیر ذاکر جب ان کے چہرے کو دیکھتا ہے تو ان کے چہرے کی تاثیر ان غیر ذاکرین بندوں کو بھی اللہ کے ذکر کی طرف مائل کر دیتی ہیں۔ جن کے چہروں میں اللہ نے یہ اثر رکھا ہے ان کو کہا جاتا ہے اولیاء اللہ۔ اسی طرح ابن جریر میں ہے، تفسیر ابن جریر میں اسی آیت کے ضمن میں نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے بعض بندے ایسے بھی ہیں کہ جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ اب وہ خوف اور وہ غم جب میدان معاشر میں بندے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ان پر ایک خوف ہوگا، کیوں کہ اللہ رب العزت غضب پر ہوگا، گناہوں کے دفتر کھلے ہوں گے، نہ جانے ہمارا کیا حشر ہو، ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو۔ اور غم اس وقت اگر کوئی کام آئے گا تو وہ نیکی کام آئے گی۔ اب جس بندے نے نیکی نہ کی ہو اور جس بندے کو ہلاک ہونے کا ڈر ہو تو میدان معاشر میں قیامت میں وہ غم کے عالم میں ہوگا، خوف کے عالم میں ہوگا۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ، اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، ان کی شان کیا ہوگی میدان معاشر میں؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ جن پر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وہ کون ہیں؟ ہمیں بھی بتائیے تاکہ ہم بھی ان سے محبت اور الفت کریں۔ اللہ اکبر! یعنی نبی کریم علیہ السلام کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی ان اللہ کے نیک بندوں کا پتہ دیجئے کہ جن پر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے تاکہ ہم بھی ان سے محبت کریں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 کے ضمن میں تفسیر ابن جریر میں یہ تفسیر نقل ہے، تفسیر ابن جریر میں۔ اب بعض لوگ تو یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی
اور ہر بندہ اپنے میں لگا ہوگا، لیکن اللہ کا حبیب فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی، لیکن ایسے عالم میں میرے اولیاء کی شان یہ ہوگی کہ میرے اولیاء کے وجود پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اور حضور فرماتے ہیں ان اولیاء کی شان میدان معاشر میں یہ ہوگی کہ انبیاء اور شہداء جب انہیں دیکھیں گے تو ان پر رشک کریں گے۔ رشک کرنا کس کو کہتے ہیں؟ وہ ہمیں کوئی چیز اچھی لگے نا، بھا جائے، کوئی بہت پیاری لگے چیز، ہماری نظر پڑے تو بے ساختہ نکلے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں رشک۔ یعنی اولیاء، اب اس حدیث مبارکہ کی تشریح یوں کی جا سکتی ہے کہ جب میدان معاشر میں اللہ کے اولیاء تشریف لائیں گے تو اتنے خوبصورت ہوں گے، اتنے پیارے لگ رہے ہوں گے، اتنا سکون ان کے وجود پر ہوگا کہ انبیاء اور شہداء جب انہیں دیکھیں گے تو اتنے پیارے لگ رہے ہوں گے کہ دیکھ کر کے انبیاء اور شہداء کی مبارک زبانوں سے بے ساختہ نکلے گا، سبحان اللہ، واہ واہ۔ یہ اولیاء کاملین کی شان۔ حضور فرماتے ہیں کہ انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں بھی بتائیے کہ وہ کون ہے تاکہ ہم بھی ان سے محبت رکھیں، ہم بھی ان سے الفت کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ لوگ وہ ہیں جو صرف اللہ کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، مالی فائدے کی وجہ سے انہیں رشتہ داری اور نسب کی بنا پر کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ مال کی وجہ سے، نہ نسب کی وجہ سے، نہ رشتہ داری کی وجہ سے۔ وہ اگر کسی سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ اگر کسی سے ناطہ جوڑتے ہیں تو صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، صرف اللہ کے دین کی وجہ سے ان کے چہرے نورانی ہوں گے، اور ان کی شان یہ ہوگی یہ نور کے منبروں پر ہوں گے۔ میدان معاشر میں قیامت کے دن اولیاء کاملین کو اللہ رب العزت یہ اعزاز، یہ اکرام اور یہ عزت عطا فرمائے گا کہ جب میدان معاشر میں اللہ کے اولیاء تشریف لائیں گے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور اللہ رب العزت انہیں نورانی منبر عطا فرمائے گا اور یہ ان نورانی منبروں پر جلوہ فرما ہوں گے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب کو ڈر ہوگا، خوف ہوگا، لیکن یہ بالکل بے خوف اور محض نڈر ہوں گے جب لوگ غم زدہ ہوں گے، یہ بے غم ہوں گے۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے پھر سورہ یونس کی یہی آیت نمبر 62 تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اور اب آگے چلیے تو اللہ رب العزت خود سورہ حدید میں ارشاد فرماتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم۔ سورہ حدید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھے گا کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں چل رہا ہوگا، لو پھر اللہ رب العزت فرمائے گا آج کے دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، لو تم خوشخبری سن لو، آج تمہیں وہ جنتیں ملیں گی جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہیں، جہاں کی رہائش ہمیشہ کی ہوگی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ذالک هو الفوز العظیم۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 57 آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عظیم کامیابی ہے جو تم حاصل کر چکے، یہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہ سب تمہاری ہیں۔ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ اور یہاں نور کا ذکر بھی آیا جو حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یعنی ان کے چہرے نورانی ہوں گے، جن کے چہروں کو دیکھ کر کے بندہ اللہ کا ذکر کرنے لگ جائے تو ان کے ذکر کی شان کیا ہوگی، ان کے وجود کا عالم کیا ہوگا۔ آج لوگ پوچھتے ہیں داتا صاحب کے بارے میں، آج لوگ اعتراض کرتے ہیں غوث اعظم کے بارے میں، آج لوگ تانے دیتے ہیں اولیاء کاملین کی عظمت اور شان کے بارے میں، اللہ اکبر کبیرہ۔ چاہے کوئی کتنا
اولیاء کاملین سے بغض رکھے، ایک حقیقت تو ماننے والی ہے کہ اولیاء کاملین اللہ کے وہ نیک بندے ہیں کہ جو لا یخافون لومۃ لائم، جو کسی ملامت کرنے والے کے ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ قیامت میں بے خوف اور نڈر ہوں گے۔ تو یہاں ان کو کاہے کا ڈر اور کاہے کا خوف؟ اللہ رب العزت ہماری نسبتیں، ہماری محبتیں اپنے نیک بندوں سے وابستہ رکھے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اولیاء کاملین کی محبت میں زندہ اور اولیاء کاملین کے محبین میں ہم سب کو موت عطا فرمائے، اور کل جب میدان معاشر میں سب جمع ہوں تو اللہ رب العزت ہمارا امام اپنے نیک بندے کو بنائے، اور اس امام کی اقتداء میں ہم سب کو داخلہ جنت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔